علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا آصف صاحب، جو ادارہ مکتب تعلیم القرآن کریم کے 2 ضلعوں کے ذمہ دار بھی ہیں، اور اکثر احباب جانتے ہیں کہ تقریباً 2 دن پہلے ان کا واٹس ایپ ہیک ہوا، اور کیسے ہیک ہوا، کتنا نقصان ہوا، کیا کسی ادارے کو اطلاع نہیں دی، یہ سارے سوالات ان سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا کیسے ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا۔ اب آپ کا واٹس ایپ اوپن ہو گیا دوبارہ؟ جی الحمدللہ۔ تو یہ معاملہ کیسے پیش آیا؟ کوئی تھوڑی سی ساتھیوں کو بتائیں تاکہ ساتھی اس سے احتیاط کریں۔ معاملہ شروع کیسے ہوا؟ بھائی حذیفہ صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں نا اللہ تعالیٰ سے ہر وقت عافیت مانگتے رہنا چاہیے۔ انسان کے ساتھ اچھا وقت اور برا وقت یہ کیسے آ جائے، یہ اللہ ہی کو اس کا کب آ جائے، کہاں آ جائے۔ ہاں جی، ہوا یہ تھا کہ 29 مارچ 2026 بروز اتوار، میں ظہر کے بعد کچھ دیر کے لیے آرام کے لیے میں لیٹا ہوا تھا، تو عصر کی نماز کا وقت ہوا، تو گھر والوں نے اٹھایا مجھے کہ نماز کے لیے اٹھ جائیں۔ اب نماز کے لیے اٹھاؤں تو ساتھ ہی مجھے انہوں نے موبائل بھی دیا ہے کہ یہ موبائل کے اوپر نا کافی دیر کی بیلیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، اس کو دیکھ لیں آپ۔ اب وہ میں نے خود ہی نمبر ملایا، جس نے آپ کا ہیک کیا، آپ نے وہ نمبر خود ملایا، ڈائل خود کیا؟ ظاہری بات ہے، کالیں آئی ہوئی تھی 5-6، اچھا، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ کالیں آئی ہیں، ممکن ہے پتہ نہیں کتنا کام ہو، کتنا ضرورت مند ہو، ہاں ضرورت مند ہو بندہ۔ تو میں نے رابطہ کیا، تو انہوں نے فوراً مجھے سلام کے بعد کہا کہ بھی ہم ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کے کچھ ڈاکومنٹ آئے ہوئے ہیں۔ صحیح۔ تو میں نے ان سے کہا بھی میں نے تو کوئی ایسی درخواست وغیرہ نہیں دی ہوئی، اچھا، تو یہ میرے نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے فوراً آگے سے کہا کہ بھی آپ کا نام محمد آصف ہے، آپ کا نمبر 030062033798 یہ نمبر ہے، اور اسی طرح ساتھ میرا ID کارڈ نمبر بھی انہوں نے بول لیا، خود انہوں نے بتایا؟ خود بتایا سارا۔ صحیح۔ تو کہنے لگا یہ آپ کے ہی ہے نا سارا؟ تو ظاہری بات ہے میرا ڈیٹا بتا رہا ہے، تو میں نے کہا ہاں میرا ہی ہے۔ تو اس نے کہا بھی یہ پھر آپ کا ہی پارسل ہے، میں رائڈر کو نا تھوڑی دیر میں بھیج رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ مجھے ایڈریس بتا دیں۔ میں نے آگے سے ان کو کہا بھی اگر میرا پارسل ہے تو ایڈریس بھی اوپر لکھا ہوگا، لیکن انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے پاس صرف سیالکوٹ کی حدود تک آتا ہے، آگے جو ہے نا وہ ہم نے رابطہ کر کے دینا ہوتا ہے، یعنی مین پوائنٹ جو گلیوں کا ہے۔ ہاں بالکل، ٹھیک ہے۔ تو پھر میں نے کہا کہ بھی آج تو اتوار ہے، سنڈے ہے، صحیح ہے، تو TCS سے آپ بات کر رہے ہیں؟ اس نے مجھے کہا کہ TCS آفس سے بات کر رہا ہوں میں۔ اچھا، تو اگر TCS سے کر رہے ہیں تو آج تو سنڈے ہے، سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے رائڈر جو ہوتے ہیں نا یہ لیٹ ہو جاتے ہیں بعض دفعہ اپنی پارسل ڈیلیور کرنے میں، تو انہوں نے اگر آج پارسل ڈیلیور نہ کیا 6 بجے سے پہلے یعنی یہ 5 بجے کے قریب مجھے کال آئی ہے، ٹھیک ہے، تو 1 گھنٹے کا وقت تھا، اور جہاں بھی کال آ رہی ہے تقریباً 1-1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے ٹائم میں وہ بتا رہے ہیں کہ فوراً یہ اپنی بات جو ہے نا وہ یہ کوڈ دیکھ لو، فلاں کر لو۔ صحیح۔ تو 6 بجے سے پہلے ہم نے ڈیلیور کرنا ہے، تو بڑی مہربانی آپ نا ہمیں ایڈریس لکھوا دیں۔ صحیح۔ تو میں نے ان سے کہا بھی اتوار ہے، اتوار کو سنڈے میں چھٹی ہے، تو آپ کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے پھر نا دوبارہ یہی بات کی ہے کہ انہوں نے ڈیلیور کرنا ہے، یہ اوور ٹائم لگاتے ہیں یہ ڈیلیور کریں گے، ٹھیک ہے، بغیر نہ ان کے لیے مسائل ہوتے ہیں، ان کی جو ہے نا جاب کو خطرہ ہے۔ میں نے کہا اچھا، اور ساتھ ہی پھر کہنے لگا کہ آپ ایسا کریں کہ ایڈریس مجھے لکھوا دیں۔ صحیح ہے۔ میں نے کہا آپ ایسا کریں کہ گلشن اقبال پارک کے قریب آپ بھیجیں، میں رابطہ کر کے لے لوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ٹھیک، مجھے پوری تسلی دی انہوں نے، ٹھیک ہے۔ تو ساتھ ہی کہنے لگا کہ آپ کے موبائل کے اوپر ایک کوڈ آیا ہے جو آپ کے پارسل کا ہے، ٹھیک ہے، وہ پارسل کوڈ بھی اس نے خود بولا ہے۔ یہ کوڈ واٹس ایپ پہ آیا یا آپ کے ٹیکسٹ میسیج؟ نہیں، مجھے ٹیکسٹ میسیج پہ آیا، لیکن واٹس ایپ کے نام پہ شو ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آیا ٹیکسٹ میسیج میں؟ آیا ٹیکسٹ میسیج میں، واٹس ایپ کے نام پہ شو ہو رہا ہے۔ اب بہت سارے ساتھیوں کو کالیں آ رہی ہیں، بعد میں بھی میرے بعد بھی کچھ ساتھیوں کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، تو ان کو واٹس ایپ کے اوپر بتایا جا رہا ہے کہ واٹس ایپ کے اوپر نمبر بھیجا ہے، کوڈ بھیجا ہے، لیکن مجھے ٹیکسٹ میسیج کے اوپر واٹس ایپ کے نام کے اوپر نام کے ساتھ کوڈ آیا ہے۔ صحیح ہے۔ تو انہوں نے خود کوڈ بولا ہے اور مجھے کہا کہ جی آپ کے پارسل کے اوپر یہ کوڈ ہے، مجھے بتائیں یہی ہے؟ میں نے اس کو بس یہ کہا کہ یہی ہے، یہی ہے، بار اس کے بعد جو ہے نا اس کے بعد چراغوں میں روشنی رہی۔
بس ایسے ہی سمجھے. پھر اس کے بعد آپ کو کیسے علم ہوا اس چیز کا کہ میرا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے؟ میں چونکہ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ ہیکر ہے یا کون ہے، کیونکہ اس کے بعد انہوں نے یہی کہا کہ ٹھیک ہے ہم نے جو ہے نا وہ کوڈ آپ کا دیکھ لیا ہے، بالکل ٹھیک معلومات ہے، تو 1 گھنٹے کے اندر رائڈر آ جائے گا. وہ رائڈر بھی نہیں آیا، لیکن اس کے بعد نا مجھے وہ کیا کہتے ہیں لامے آنے شروع ہو گئے. کالے آنا شروع ہو گئے. ہاں، سب سے پہلے یہ ہوا ہے کہ کالے مجھے نہیں آئیں. میری ایک سسٹر ہیں، چچا زاد ہیں، وہ بیچاری ہے بھی بیوہ. مجھے سب سے زیادہ ان کا دکھ ہے. باقی ساتھیوں کے ساتھ بھی جو معاملہ ہوا ہے وہ بھی انتہائی دکھ والی بات ہے، لیکن وہ بیچاری بیوہ ہیں. وہ آئی ہیں میرے پاس اور مجھے کہتی ہیں بھائی آپ کا میسج آیا تھا. میں بڑی جو ہے نا فکر مند ہوئی، تو میں نے تو آپ کے نمبر پہ نا ایسے پیسے بھیج دیے ہیں، تو آپ کو ریسیو ہو چکے ہیں. سب سے پہلے آپ کو ان کی اطلاع ملی؟ ہاں، ان کی اطلاع ملی. تو میں نے ان سے کہا کہ بہن میں نے تو میسج کوئی نہیں کیا. اس نے مجھے اپنا موبائل دکھایا ہے، میری آئی ڈی شو ہو رہی ہے. صحیح ہے. تو اس کے اوپر اسلام کے بعد انہوں نے کہا جی اتنے پیسے بھیجو، بڑی ضرورت ہے یہ وہ. تو انہوں نے 40,000 روپے بھیج دیا. اچھا. پھر میرے ایک اپنے ہی بھائی ہیں، وہ بھی انہوں نے 50,000 روپے بھیج دیے. اچھا. پھر آہستہ آہستہ ایسے مجھے یعنی جو بیچتے جا رہے ہیں وہ آپ کو اطلاع کر رہے ہیں؟ وہ بعد میں اطلاع کر رہے ہیں، پہلے کوئی نہیں کر رہا. پہلے کوئی نہیں کر رہا، بعد میں اطلاع کر رہا ہے. تو بڑی شرمندگی بھی ہو رہی تھی. پھر بہت سارے ساتھیوں کا فون آنا شروع ہو گیا، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو تعلق ہے کافی ہے ماشاءاللہ، ادارہ مکتب تعلیم القرآن یہ پورے پاکستان میں کام کر رہا ہے الحمدللہ. تو ہمارا نمبر جو ہے یہ بھی الحمدللہ پورے پاکستان کے جو 4 صوبے ہیں وہاں کے ساتھیوں کے ساتھ ہیں. تو گروپ کے اندر جتنے بھی میرے پاس گروپ ہیں، مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو کہوں کہ میرے پاس 70 سے 80 گروپ ہیں، تو ہر گروپ کے اندر 300-400 بندہ ہے. ایسے ہی. تو ہر گروپ کے اندر جتنے بھی بندے ہیں سب کو وہ میسج گیا. اچھا. مجھے سرحد سے، بلوچستان سے، حیدرآباد سے، سندھ سے، کراچی سے، فیصل آباد، پاک پتن، چیچا وطن، اور اسی طرح اکاڑا، شیخو پورہ، لاہور، گجرانوالا، سیالکوٹ، ناروال، ظفرآباد، شکرگڑھ، جتنے بھی شہر ہیں مجھے اکثر جگہوں سے کالیں آئی ہیں کہ جی آپ کا یہ میسج آیا ہے. تو پھر میں نے بڑی معذرت کی ہے کہ آپ مہربانی کرے ملاقات کر کے میرے ساتھ معاملہ کر لیں، جو بھی کرنا ہے. ایسے کسی کے واٹس ایپ کے اوپر میسج آنے پہ بالکل نہ کریں. پورے پاکستان میں کتنے کو خیر خواہ ہیں آپ نے جنہوں نے پیسے بھیج دیے؟ کتنا نقصان ہوا تقریباً؟ میرے علم کے مطابق تقریباً 7 سے 8 بندے ہیں کہ جنہوں نے بیچاروں نے پیسے بھیج دیے. ٹوٹل کتنی اماؤنٹ بنتی ہے جو؟ میرے خیال میں 4، 4.5، 5 کے قریب. 4-5 لاکھ روپیہ. ہاں، یعنی اچھی خاصی دیہڑی انہوں نے لگائی ہے. بالکل. تو آپ نے کسی ادارے کو اطلاع نہیں کی جب آپ کو علم ہو گیا؟ تو آپ نے کسی ادارے میں جا کے FIR وغیرہ کٹائی ہو، کوئی بتایا ہو کسی کو؟ مولانا یہ بڑی اہم بات ہے. مجھ سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے اور میں نے ویڈیو بھی دیکھی ہے ایسی. اور پہلے میں سمجھتا تھا کہ شاید یہ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن جب بندے کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو پھر ہی پتہ چلتا ہے. میں اپنے مقامی تھانے میں بھی گیا ہوں. ٹھیک ہے. تو وہاں پر جب ان سے بات کی ہے، وہاں پر جو کمپلین لکھنے والے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے فوراً مجھے کہا جی یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے. صحیح ہے. بلکہ خود کہنے لگے کہ میرے ساتھ 1.5-2 مہینے پہلے ہو چکا ہے، تو بس 2-3 دن میں نا آپ کا یہ واٹس ایپ ٹھیک ہو جائے گا. بس یہ اتنی تسلی دی. پھر مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ آپ نے DPO آفس میں جائیں تو وہاں پر ان سے رابطہ کریں. پھر میں اپنے ایک دوست ہمارے مکتب کے ساتھی ہیں بھائی شاہ صاحب، ٹھیک ہے، میں ان کو ساتھ لے کے گیا ہوں، وہ میرے اس چیز کے گواہ ہیں. صحیح. تو وہاں پر گئے ہیں. DPO صاحب تو ہمیں نہیں ملے، لیکن وہاں پر جو افراد بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی یہی بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے. اچھا. بلکہ انہوں نے کہا ادارے یہ کہہ رہے ہیں ہمارا کام نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ سامنے بابا جی ایک کرسی پہ بیٹھے ہیں، ان کا 15-20 دن پہلے ان کا معاملہ ہوا ہے، تو ہم نے بڑی دوڑ لگائی ہے، ہم سے نہیں ہو سکا. وہ بابا جی سول تھے یا حاضر سروس تھے. وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے اپنے بندے کے ساتھ یہ تو وہی بات ہوگی کہ تہاڈا بندہ قتل ہو گیا تو کی کریے، ساڈا بھی تو ہوا ہے نا. ٹھیک. تو ہم سے کچھ نہیں ہوتا. وہ اپنا بتا رہے ہیں کہ ہم بھی لٹ چکے ہیں. بالکل. پھر جو ہے نا میں FIA کے دفتر گیا ہوں. یہ ہمارے ادھر سیالکوٹ میں امن آباد روڈ کے اوپر دفتر ہے، وہاں پہ میں نے درخواست لکھوائی ہے. صحیح ہے. تو وہ انہوں نے مجھے کہا بھی آپ گجرانوالا بھیج دیں. اب وہ گجرانوالا بھیجی ہوئی ہے. ابھی تک کتنے دن ہو چکے ہیں؟ یہ 2 دن ہو گئے. 2 دن. کوئی پیش رفت ہوئی ہے اس پہ؟ ابھی پیش رفت نہیں ہوئی. اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید پھر درخواست ہی یا تو ان کے پاس نہیں پہنچی، یا میل جتنی ہوں گی، جس طرح واقعات زیادہ ہو رہے ہیں میل جتنی ہوں گی کہ شاید ان کے پاس ابھی وہ
ان کو وقت نہیں ملا میری درخواست دیکھنے کا. جی. تو بس یہ ہے کہ یہ وہی بات ہے کہ کسی کے کندھے کے اوپر رکھ کے کچھ نہیں بندہ کر سکتا. خود ہی جو کرنا ہے نا آپ نے خود ہی کرنا ہے, دوڑ بھاگ کرنی ہے, جو بھی کرنا ہے, اپنی سیفٹی ریکوری جو بھی کرنا ہے. اب آپ اپنے ناظرین کو کیا پیغام دیں گے, کیسے وہ احتیاط کریں؟ جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ یہ بہت سے معاملات ہو رہے ہیں اور چل رہے ہیں, تو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ کیسے وہ احتیاط کریں, کیسے بچیں اس اسکیم سے؟ سب سے پہلے تو ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے, اپنے انفرادی اعمال کے اوپر محنت کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت یہ جو سوشل میڈیا ہے, موبائل ہے, بالخصوص واٹس ایپ کا استعمال جو ہے یہ ہمیں بڑی ہی احتیاط کے ساتھ کرنی چاہیے. کوئی بھی رانگ نمبر آئے تو ہمیں بلا جھجک, کیونکہ ہمارا ادارے کے ساتھ تعلق ہے, ہم نے تو اس نیت سے کیا کہ بھی کسی استاد کا جو ہے فون آ رہا ہے, کسی ذمہ دار کا فون آ رہا ہے, وہ رابطہ کرنا چاہ رہا ہے, کسی اسکول کے پرنسپل صاحب کا آ رہا ہے, کسی HOD کا آ رہا ہے, تو ہم نے رابطہ کیا. لیکن یہ ہے کہ کوشش ہمیں یہی کرنی چاہیے کہ رونگ نمبر سے کال آئے تو دیکھ لیں, پہچان لیں پہلے ایک دفعہ. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ جانا پہچانا نمبر ہے تو اس کو دوبارہ کال کر لیں, وگرنہ ہم کوشش کریں کہ بھئی انتظار کر لیں کہ وہ کال کر لیں. لیکن اگر کال کر بھی لیں ہم دوبارہ, تو ایسا جو معاملہ ہے, کوئی کوڈ مانگ رہا ہے, کوئی آپ کا OPD کوڈ مانگ رہا ہے, کچھ بھی, تو ہم وہ شیئر کرنے سے اس سے احتیاط کریں. اور یہ بہت زیادہ معاملہ ہو چکا ہے. ابھی بھی آج بھی میرے ایک دوست کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے, ان کو کال آئی ہے میرے سامنے, ٹھیک ہے, اور اس سے بھی وہی سیم بات ہوئی ہے جو میرے ساتھ ہوئی ہے. اچھا, مزے والی بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ یہ جو معاملہ ہوا ہے نا, ان سے 10-15 منٹ پہلے مجھے بھی وہی کال دوبارہ کال آئی. ٹھیک ہے, اس کا بھی دل نہیں بھرا, مجھے بھی دوبارہ کال فائدہ لینا چاہتا. ہاں, تو ان سے ہم نے درخواست یہی کی ہے کہ بھئی ہمیں کوئی فارم نہیں چاہیے, کوئی پیپر نہیں چاہیے, کسی قسم کی کوئی ہمیں ڈگری نہیں چاہیے, تو آپ ہماری جان چھوڑ دیں, بڑی مہربانی ہے. تو یہی ہے کہ جتنے بھی ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں یا بہنیں ہیں, وہ اپنے موبائل کو بڑے ہی احتیاط کے ساتھ جو ہے نا وہ استعمال کریں. اسی میں ہم سب کی عافیت. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہماری دنیا آخرت کے ہمیں نقصان سے بچائے. بہت شکریہ مولانا, آپ نے ساتھیوں کو اویئرنیس دی, ساتھیوں کو بتایا. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کی اس ویڈیو کے ذریعے سے بہت سے ساتھی جو ہے نا اس نقصان سے انشاءاللہ بچ جائیں گے. بہت شکریہ. السلام.